السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قال النبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، یا صاحب الناہور کل ناصر، فی السمع والاعضاء وحسن الباصر، وبطول عمر لا بعمر قاصر، یا مجمع الخیرات عبد القادر رضی اللہ عنہ۔ معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ کافی عرصے کے بعد آپ کے اس شہر مدورئی میں آنا نصیب ہوا۔ اللہ جا شکر ادا کرا تو کہ اللہ تعالیٰ بیاری اکیاری آئیں جے ساتھ گفتگو لے کر انہیں موقع عطا کری۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس مبارک جلسے کی شرکت ہمارے لیے باعث ثواب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، in light of the hadith of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا، یعنی مومن ہی جنت میں داخل ہوگا، جن کے دل میں ایمان نے ان لے کر انہیں جنت میں۔ اینڈ دا پرپس آف آر لیونگ ان دس ورلڈ is to please Allah and His رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جڑے پان کے پیدا کری ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھنے کی ہے جس سے ہم لوگ عام طور سے غافل ہیں۔ جو شخص دنیا میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن اس کو جانا ہے۔ The purpose of the birth itself elaborates that one day he has to leave this world۔ جب جانا ہے تو ہمارے ذہنوں کو ہمیں بنا لینا چاہیے کہ وہ طریقہ اختیار کرے جس سے اللہ کی رضا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔ Now this is a basic thing، اور یہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور جس کی اطاعت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو راضی کریں۔ ان کو راضی کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے۔ کس کو؟ ہم لوگوں کو۔ کیا حکم ہے اللہ کا؟ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، then you should obey me۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ اینڈ دس از ان لائٹ آف دی قرآن۔ اللہ حکم دے رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ میری اتباع کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب میں یہ کہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ بہتر ہے، یا اللہ کسی بندے کے بارے میں کہے کہ وہ بندہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ افضل ہے؟
The one who is loved by Allah, he is more exalted. ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی کہ اللہ سے محبت آئے، پر اللہ پاک جن کے بارے میں فرمائی دے اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ پاک جن کے بارے میں فرمائی دے کہ ای بندے سے آؤں محبت کراں تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. ان کی عظمت کتنی اعلیٰ کتنی عرفہ کوئی ان جو اندازو جو نتو کری سکے. اچھا پچھے اگے اللہ کو فرمائے تو کہ آئیں مجھے حبیب جی اتباع کرنا تو اللہ will love you، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اب دیکھیے ہمارے گناہ کو ہمیں معاف کرانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی محبت پانا ہے، اور اللہ کی محبت پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کب ہوگی؟ صحیح معنوں میں جب حضور سے ایسی محبت کریں گے جیسے کرنے کا حکم ہے. اب کس طرح محبت کرنے کا حکم ہے؟ یہ محبت کی ٹاپک پہ میں کچھ انشاءاللہ اور بھی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کس طرح کی محبت ہونی چاہیے؟ اب یہ بھی قرآن سے ہم پوچھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچی مت کرو. یعنی حضور کی بارگاہ میں جب ہم جائیں بات کریں we should lower our voices. اگر کسی نے ایسی بات کر دی جیسے آپس میں، جیسے میں نے کہا رفیع بھائی، حبیب با کہا ڈسانا نہیں ہو، we talk like this. ہنڈری تے جرو آپس میں گال کرو تا the way you talk to each other, if you discuss in this manner in front of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوگا؟ آپ کو یہ لگے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں 50 عمرے کیے ہیں، 10 حج کیے ہیں. اگر کسی کی عمر 70 سال ہے، 15 سال سے نماز پڑھتا ہے تو 55 ایئرس اس کی نمازیں ہیں اور 55 سال کے روزے ہیں. میں نہیں کہتا، ہمیں پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے جو کچھ بھی عمل کیے وہ سب کے سب ختم ہو گئے. Everything is gone. Reason? You disrespected my نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ڈسریسپیکٹ بھی کس طرح؟ میرے نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچی کر دی. اور اونچی صرف اتنا ہی نہیں، جیسے آپس میں بات کرتے ہو اس طرح میرے نبی کے سامنے بات کرنا. تو حضور کی بارگاہ میں ہمارا ادب کیا ہونا چاہیے؟ whether he is living in this world or he is living in the hereafter. آج بھی اپلیکیبل ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ایک کو ہٹائی میں تھے اللہم صلی وسلم ان کا افکار ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الانبیاء یعنی اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ سب احیاء فی قبورہم یصلون. اللہ کا ہر نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اب ہمارے نبی نے یہ کہہ دیا کہ تمام نبی زندہ ہیں موت کا مزہ چکھنے کے بعد. فی قبورہم، قبر میں تو موت کا مزہ چکھنے کے بعد جاتے ہیں. تو انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہیں، یصلون نماز بھی پڑھتے ہیں. اچھا جب حضور نے فرما دیا کہ ہم جتنے نبی ہیں سب حیات ہے، اور آج اگر کوئی یہ کہے کہ نبی مردہ ہے تو ہم ان کی سنیں یا حضور کی سنیں؟ obviously we have to listen to نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انفارچونیٹلی اس لیے کہ یہاں اسکول کے بچے بھی ہوں گے، کالج کے بچے بھی ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوتا ہے the prophet is dead.
اچھا، اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں جو ہمارے نبی کے غلام ہیں، جنہوں نے ہمارے نبی کی محبت میں جان دے دی، شہید ہو گئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مردہ سوچو بھی مت۔ We are not supposed to even assume that they are dead. Who says this? Allah says. اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، دیگر شہدائے احد، شہدائے بدر، حضرت ابراہیم بادشاہ ایروڈی میں، اس طرح بڑے بڑے بزرگان دین جو شہید ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے مردہ سوچو مت، زبان سے بھی مت کہو، سوچو بھی مت۔ تو جو شخص اللہ کے نبی کے حکم پر چلتے ہوئے حضور کی محبت میں جان دے دی، اس کو مردہ سوچنے سے منع کیا، تو نبی کو مردہ کہنا اور کتابوں میں لکھنا کہ پروفٹ از ڈیڈ، یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ ان دا نیم آف اسلام پروپیگیٹنگ اگینسٹ دا قرآن، نام اسلام کا لیکن میسج کنٹراڈکٹ ٹو اسلام، اسلام کے اگینسٹ میسج دینا ہو۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیس ٹائپ آف ایجوکیشن از آلسو اے مسٹ، اینڈ فرسٹ اینڈ فورموسٹ ایمان بچانا سب سے بڑا فرض ہے ہمارا۔ یو ول فائنڈ ریٹن ان دی بکس، ایک اسکالر تھا آج سے تقریباً 150 سال پہلے، جس کا نام اسماعیل دہلوی۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے جب ایک کتاب لکھی تھی کتاب التوحید، تو اس کتاب کو انڈیا میں، تب تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی تھا، انڈو پاک سب کنٹیننٹ میں اس کتاب کا ترجمہ بھی کیا اور اس کتاب کا ایکسپلینیشن بھی لکھا۔ کس نے؟ اسماعیل دہلوی نے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تقویت الایمان۔ اور اس کی ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، کیا یہ سیدھا راستہ ہے یا الٹا راستہ ہے؟ ڈیسیشن از یورز۔ صراط مستقیم کتاب میں لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبکہ حضور نے ایسا کہیں بھی نہیں فرمایا، حدیث نہیں ہے، مسکوٹ کر کے لکھا گیا کہ حضور نے فرمایا ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ This is not the hadith. I am going to die one day and mix in the sand. اب مجھے بتائیے، حدیث میں تو حضور نے فرمایا کہ نبی زندہ ہے، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ نبی کے جسموں کو کھائے، اور اس کتاب میں جو لکھا ہے آج بھی چھپ رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی۔ These books are being published even today، کہ حضور نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا، جبکہ یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اچھا، اب اس طرح کا جب لکھ دیا تو اس کو فالو کر کے اسکول ٹیکسٹ بک میں بھی لکھا ہے کہ پروفٹ از ڈیڈ، تو دا ٹرم ڈیڈ شوڈ ناٹ بی یوزڈ، تو کیا یوز کرنا چاہیے؟ کوئی آلٹرنیٹو چاہیے نا؟ The prophets of Allah left this temporary world towards the permanent world۔ دنیا ٹیمپرری ہے نا، اور آخرت پرماننٹ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیمپرری ورلڈ سے پرماننٹ ورلڈ کی طرف تشریف لے گئے، یا یوں کہیے کہ دنیا سے پردہ کر چکے۔ تو ٹرمز ہیز ٹو بی سلیکٹڈ وچ آر ریسپیکٹفل ونس، ایسے الفاظ نہیں ہونا چاہیے جو قرآن اور حدیث کے خلاف۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی میں رہے ہوں یا آخرت کی زندگی میں، چونکہ وہ حیات ہے تو اب بھی اپلیکیبل ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں کبھی اللہ ہمیں حاضری کا موقع عطا فرمائے تو ادب کے ساتھ حاضری دے، اور اتنا ادب کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں کچھ ستائے بھی تو اس کو جواب نہیں دینا ہے، اس سے جھگڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ دربار حضور کا،
وی میں سے ان دس میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہ بھائی مجھے خاموش رہنے دو، مجھے پڑھنا ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن آواز کر کے وی آر ٹو بی ویری کیئرفل ان دس۔ تو اب بات آئی محبت کی، اور محبت تبھی قبول ہے جب ادب کے ساتھ ہو، اور اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ایمان لانے کے بعد میرے نبی کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو۔ So before talking about ibadat, Allah is commanding us to respect and honor Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam۔ اچھا، اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکھ دیتے ہیں، اب حدیث کی روشنی میں آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مومن ہی جنت میں جائے گا، the مفہوم of the حدیث، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور کامل مومن وہ ہے جس کے دل میں محبت ہے۔ پرفیکٹ بلیور از the one who has the love۔ اور محبت بڑھانا کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپس میں سلام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور محبت جب بڑھتی ہے تو ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے تو جنت میں داخلہ آسان ہوتا ہے۔ Again in light of another hadith of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam، اگر کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے تو سب کو معلوم ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جواب دینے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کوئی اگر سلام کرے تو بہتر الفاظ سے جواب دیے جائے، یا کم سے کم اتنا ہی جتنا اس نے کہا۔ تو مفسرون اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کسی نے السلام علیکم کہا تو کم سے کم کیا ہوا؟ وعلیکم السلام، اور بہتر جواب کیا ہوا؟ ان لائٹ آف دی قرآن آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی کہو، تو کرنے والے کو 10 نیکیاں، جواب دینے والے کو 20 نیکیاں۔ کیوں؟ وعلیکم السلام بھی کہا، ورحمۃ اللہ بھی کہا۔ اور اگر کسی نے آپ سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب دینے والا وبرکاتہ بھی ایڈ کر دے، اور کسی نے تینوں کہا تو جواب بھی 3 طریقے سے دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ سب ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی نے سلام کیا، میرے اوپر فرض نہیں تھا سلام کروں، لیکن آپ کو جب سلام کر لیا تو اب جواب دینا آپ کے اوپر ضروری ہو گیا۔ اور سلام ہے کیا؟ اٹس اے دعا، اللہ آپ کے اوپر سلامتی نازل کرے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو جو لوگ اسلام کو ایکسٹریمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ ہمارا ریلیجن تو وہ ہے جو پہلی ملاقات میں پیس بی اپون یو کہتا ہے۔ تو جو مذہب پہلی ملاقات میں پیس بی اپون یو کہے، وہ پیس کے خلاف عمل کیسے کرے گا؟ وہ ایکسٹریمزم کو کہاں سے لائے گا؟ لیکن انفارچونیٹلی جو کتاب کا میں نے حوالہ دیا، کتاب التوحید ابن عبد الوہاب نجدی کا، اس کتاب کے فارورڈ میں آپ دیکھ لیں گے، مقدمہ میں دیکھ لیں گے تو یہ لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی کفار سے تو جہاد کرتا تھا جو اس کے عقیدے میں نہیں ہے، یعنی سنیوں سے بھی جہاد کرتا تھا، اور کتنے سنی علماء کو حرم شریف میں رکھ کر اس نے قتل کروایا ہے، اور اس کی کتاب میں یہ لکھا ہے، اٹس ریٹن ان دا فارورڈ آف کتاب التوحید، چاہے آن لائن میں دیکھ سکتے ہیں، ناٹ ٹو فالو بٹ ٹو فار دا سیک آف ایڈوکیشن، فار دا سیک آف ریسرچ۔ اور اس کتاب میں اتنی مسکوٹیشنس ہے کہ آپ کو بتاؤں، اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے شرک کیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی تو شرک کر ہی نہیں سکتے، گناہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو شرک یہ تو کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ ایسا عمل ہے کہ اللہ معاف ہی نہیں کرے گا۔ تو ایسا عمل جس کو اللہ معاف نہیں کرتا، وہ عمل کیا؟ اللہ کے نبی ہوا سلیکٹڈ بائی اللہ، نبی الیکٹڈ تو نہیں ہے نا، اللہ کے نبی کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، تو جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا وہ کیسے غلط راستے پر ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مدینہ شریف جا کر
ادب سے کھڑے ہو کر ہی سلام پڑھو، آپ یہاں بیٹھ کر بھی سلام پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے یہاں بیٹھ کر سلام پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ ضروری نہیں ہے وہاں جا کر ادب سے سلام پڑھو. دے آر ٹرائنگ ٹو گیو این امپریشن کہ حج کرو مدینہ جانا ضروری نہیں ہے. ویئر ایز حدیث میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کرنے کے بعد میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو کیا کوئی مسلمان نبی پر ظلم کر سکتا؟ اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کو آئے گا وہ ایسا ہے جیسے میری دنیاوی زندگی میں میری زیارت کو آئے. ایک اور حدیث یہ بھی ہے، من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ. جو خاص کر اس نیت سے آئے کہ میں تو حضور کی زیارت کو جا رہا ہوں. انٹینشن شوڈ بی آئی ایم گوئنگ ٹو وزٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی برکت کتنی ہے، کل قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں رہے گا. اور ایک اور حدیث ہے کہ جو اس ارادے سے آئے کہ میں حضور کے لیے جا رہا ہوں، حضور نے فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اچھا جو حضور کے بازو میں رہے گا کیا اس کو جہنم کا عذاب ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑا ہوگا. سبحان اللہ. اور یہاں یہ فرمایا کہ جو خاص کر میری زیارت کو آئے گا وہ میرے بازو میں رہے گا. تو جس کو حضور کا پڑوس مل جائے جہنم کا عذاب اسے کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ So this is a glad tiding to recite more and more salawat out of love and respect and to visit Medina Sharif with the intention of Ya Rasulullah I am coming to visit you. لیکن انہوں نے کیا لکھا کہ یہ ضروری نہیں ہے. Be careful my dear brothers. آج کل ہم لوگ بڑے ہو چکے، بوڑھے ہو چکے، لیکن ہمارا نوجوان آج میڈیا کے دور میں گوگل مفتی بن گیا. They are trying to find everything in Google. تو جو بھی سوال کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ جواب اوتھنٹک ہے، کسی صحیح سنی عالم کا ہے یا کسی شیعہ کا ہے یا کسی دیوبندی کا ہے، یہ نہیں دیکھتے. اس کے من پسند کا جواب ڈھونڈتے ہیں، مل گیا تو قبول کر لیا. So you have to protect your children from those people who are on the wrong path. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور سلام کرنے میں ثواب بھی ہے، جواب دینا یہ ضروری ہو گیا. تو اس کا مطلب میں نے آپ کو دعا دی اللہ آپ کو سلامت رکھے تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. تو اسلام از ناٹ پروموٹنگ ایکسٹریمزم، اسلام از پروموٹنگ پیس. اچھا اب کیا ہوا، میں نے آپ کو دعا دی، آپ نے مجھے دعا دی، اور ان لائٹ آف دی نیریشن کوئی اگر کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، قرآن شریف میں بھی ہے. اپنے گھر پہ جائے تو بھی سلام کرے. اور جو شخص اپنے گھر پہ جائے اور سلام کرے اس کے بعد قل هو اللہ احد یہ سورہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. سلام کر کے داخل ہونا اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھ لینا، اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے. اچھا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم کسی اپنے گھر میں گئے، آئی انٹرڈ مائی ہوم، کوئی بھی گھر میں نہیں ہے. ہوتا ہے نا کبھی ہم لوگ لاک کر کے باہر چلے گئے، پھر جب گھر پہ آئے تو اب کیا کریں؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چونکہ ہر مسلمان کے گھر میں حضور کی روح مبارکہ تشریف فرما ہوتی ہے. تو اب کیا کہنا چاہیے؟ جیسے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو اتحیات میں پڑھتے ہیں نا السلام علیک ایھا النبی، یہ گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھا جائے. اچھا جب ہم حضور کو سلام کرتے ہیں اس سے پہلے اور ایک سٹیپ سمجھانے کی کوشش کریں. آپ نے مجھے سلام کیا، میرے اوپر ضروری ہو گیا جواب دوں. ہم زیادہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں یا اللہ کے اولیاء زیادہ عمل کرتے ہیں؟ اولیاء کرام زیادہ عمل کرتے ہیں، تبھی تو اولیاء بنے ہیں. تو اگر آپ کسی بزرگ کی بارگاہ میں جا کر
آپ کے یہاں گوریا پالم جہاں درگاہ شریف ہے، اور بھی درگاہیں ہیں. تھوڑا آگے جائیں گے تو طبل عالم بادشاہ کی مزار ہے، حضور نطہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ. اس طرف کیل کرے کی طرف جائیں گے تو صدقۃ اللہ قاہری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، امام العروس کی مزار ہے. اور اس سے پہلے آپ جائیں گے تو حضرت ابراہیم بادشاہ کی مزار ہے ایروڈی شریف میں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ اولیاء کرام کے سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں، اور یہ بھی حدیث کی روشنی میں. قرآن کریم کی ایک آیت سورہ بقرہ میں آئی تھنک ورس نمبر 252، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، جس کا مفہوم یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کی بلا کو دور نہ کرتا تو زمین ختم ہو جاتی، فساد ہو جاتا زمین میں، یعنی زمین یہ ختم ہو جاتی. کیا مطلب؟ اللہ ہی بلا دور کرنے والا ہے، لیکن اللہ بندوں کے ذریعے بلائیں دور کرتا ہے. And this is directly from the Quran. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض کے ذریعے بعض کی بلائیں، بعض کی مصیبتیں. اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ، بے شک اللہ تبارک و تعالی دور فرماتا ہے. کیا دور فرماتا ہے؟ بالمسلم الصالح، ایک اللہ کے ولی کی برکت سے دور کرتا ہے. ولی کی برکت سے دور کرتا ہے. کیا چیز دور کرتا ہے؟ امئت اہل بیت من جیرانی، اس اللہ کے ولی کے سراؤنڈنگ میں 100 گھر میں لوگ جتنے رہتے ہیں سب سے دور کرتا ہے. ارے بھائی کیا دور کرتا ہے؟ 100 لوگ نہیں، 100 گھر میں رہنے والوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے ایک ولی کی برکت سے. کیا؟ بلا دور کر دیتا ہے. ان اللہ لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ البلاء. تو آپ کتنے خوش نصیب ہے کہ اولیاء کے سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں، تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کرتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے. اب میں آپ سے پوچھوں، ہمارے میمن میں بھی انفارچونیٹلی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزار پہ جانے کی ضرورت کیا ہے، اولیاء کے وسیلے سے دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو ہمارا سوال سمپل ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اولیاء کرام کی کیٹیگری ایک ہے ابدال. ابدال ورڈ تو سنا ہوگا، ابدال ہے، قطب ہے، غوث ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا جو کہ اسی آیت کی تفسیر میں بھی ہے، بہم تقوم الارض. ابدال جو اولیاء کی کیٹیگری ہے، ان کی برکت سے اللہ نے زمین کو قائم رکھا ہے. The earth is being established by the barakah of the awliya. وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، اور ان اولیاء کی برکت سے اللہ تمہیں روزی دیتا ہے. وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، ان اولیاء کی برکت سے اللہ تمہیں کامیابی دیتا ہے. وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ، اولیاء کی برکت سے اللہ بارش نازل فرماتا ہے. 4 تم سے زمین قائم ہے ان کی برکت سے، روزی دی جاتی ہے ان کی برکت سے، کامیابی دی جاتی ہے ان کی برکت سے، اور بارش نازل ہوتی ہے ان کی برکت سے. اب ہمارے نبی نے فرمایا ان کی برکت سے زمین قائم ہے، اور ہم یہ کہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، تو زمین پہ رہنے کا حق کس نے دیا؟ جو زمین اولیاء کی برکت سے ہے، انہی اولیاء کے خلاف بولو گے تو زمین پہ رہنے کا حق کہاں ہے؟ So do not criticize اولیاء. اگر آپ انجانے میں کہہ دیے کہ اولیاء کے وسیلے کی ضرورت نہیں، ان کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں، انجانے میں کہہ دیے تو توبہ کر لیجئے. اور اگر جان بوجھ کر کہا ہے تو سچے دل سے توبہ کر کے اس عقیدے پر آ جائیے جو ہمارے نبی نے بتایا. اس لیے کہ we are to follow نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی برکتیں اتنی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. اچھا، جس کے ذریعے اللہ بلا سے بچاتا ہے وہ دافع البلا ہوئے کہ نہیں؟ اللہ ہی دور کرتا ہے نا ان کے ذریعے. تو اولیاء دافع البلا، جب اولیاء دافع البلا ہے، اور اسپیشلی ابدال، تو ابدال سے اوپر کی کیٹیگری ہے قطب کی، اور ان سے اوپر کی کیٹیگری ہے غوث کی، اور غوث کے سب سے بڑے سردار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی.
تو اب غوث پاک کی اگر کوئی نیاز کرتا ہے، غوث پاک کا تذکرہ کرتا ہے، تو کتنی بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہوگی. تو اولیاء کے تذکرے کو وی شوڈ ناٹ نیگلیکٹ. ہم نے یہ نہیں کہا کہ نیاز کرنا فرض ہے، نو، لیکن منع کرو گے تو جائز چیز کو روکنا ہوا. تو کسی جائز چیز کو روکنا، اس کے لیے قرآن سے دلیل لاؤ، حدیث سے دلیل لاؤ کہ اولیاء کا ذکر نہیں کر سکتے. اور ہم حدیث سے دلیل آپ کو دیتے ہیں کہ اولیاء کا ذکر کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی. سبحان اللہ. In light of the hadith, when a pious person is remembered, the rahmat of Allah descends. اچھا، فار ایگزامپل سرکار غوث پاک کو سب جانتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو سب جانتے ہیں. ابھی میں نے غوث پاک کا تذکرہ کیا. ہم جتنے لوگ یہاں 200 250 300 جو بھی ہو، غوث پاک کے نام کے لینے کی برکت سے ان لائٹ آف دی حدیث ہم سب پر رحمت نازل ہوتی ہے. وی آر انڈر دا مرسی آف اللہ تبارک و تعالی رائٹ ناؤ. دوسری بات، یہی محفل اگر 10,000 لوگوں کی ہوتی تو غوث پاک کے نام کی برکت سے 10,000 لوگوں پر اللہ کی رحمت. بے شک بے شک. اور اجمیر شریف میں عرس ہوتا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 10,000 ہوتے ہیں، لاکھوں میں ہوتے ہیں. بے شک. تو غریب نواز کا عرس، اسی طرح دیگر بزرگان دین کا عرس. اب بغداد شریف چلے جائیے، بریلی شریف چلے جائیے، اجمیر شریف چلے جائیے، گلبرگہ شریف چلے جائیے، لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں. بے شک بے شک. تو اس ایک ولی کی برکت سے لاکھوں پر اللہ کی رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. دس از ان لائٹ آف دی حدیث. اچھا مجھے بتائیے، ایک ولی کی برکت اتنی ہے کہ ان کا نام لینے سے، ان کا ذکر کرنے سے لاکھ لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت. تو ان کے نام میں اتنی برکت، تو ان پر اللہ کی کتنی رحمت ہوگی. When you remember them, you are being benefited. Then what about the mercy of Allah descending over them? اور غوث اعظم بغداد شریف میں کتنے سال سے آرام فرما رہے ہیں؟ تقریباً 900 سال ہو گئے نا. خواجہ غریب نواز کو 800 سال ہو گئے. اسی طرح شاہ الحمید ناگوری رحمۃ اللہ علیہ قریب 400 سال ہو گئے. حضرت سید ابراہیم بادشاہ ایروڈی میں تقریباً 1000 سال ہو گئے، غوث پاک کے بھی پہلے کے. حضور داتا گنج بخش علی ہجویری 1000 سال ہو گئے. تو اب کیا پتا چلا؟ ان کے نام میں اتنی برکت کہ ہم سب پر اللہ کی رحمت، تو ان پر کتنی برکت. اور جس جگہ وہ 1000 سال سے آرام کرتے ہیں اس جگہ پر کتنی رحمت نازل ہوتی ہوگی. تو ہم مزار پہ جاتے ہیں تو ون آف دی پرپس از، جو رحمت اللہ کی ان کی بارگاہ میں نازل ہوتی ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ قطرے مل جائے. اور وہ ایک اور چیز ہے، ان لائٹ آف دی حدیث اگین، ایک مسلمان کی قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اگر آپ کسی مسلمان کی قبر پہ جائیں گے تو یو آر نیئر دا گارڈن آف جنہ. لیکن انفارچونیٹلی ہم ہمارے والدین کی قبروں پہ جانا ترک کر دیا، دادا دادی کے قبروں پہ جانا کم کر دیا ہے. ان لائٹ آف دی حدیث، جو شخص بار بار فریکوینٹ وزٹ کرتا ہے اپنے والدین کی قبر کی، ماں باپ کی یا ماں کی یا باپ کی، فریکوینٹ وزٹ جو کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہوگا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو جائیں گے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ فرشتے ہماری قبر کی زیارت کریں تو ہمیں والدین کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے. اچھا، ایک اور حدیث کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور سلام کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے. اب جواب دینے کے لیے سننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مردہ نہیں سنتا، ہم ان کی سنیں یا حضور کی سنیں؟ حضور تو فرماتے ہیں جواب دیتے ہیں. اور قرآن کی آیت انک لا تسمع الموتى کو مسکوٹ کیا جاتا ہے. وہاں مردے مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں نن بلیورز مراد ہے کہ ان کے ہاتھ سیلڈ ہو گئے کہ حق بات سن کر بھی قبول نہیں کرتے، حضور کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے. سو دے آر ریفرڈ، دے آر ناٹ دا پیپل آف دی گریو. اور اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے بھائی کی قبر پہ جاتا ہے، سلام کرتا ہے تو وہ سلام کا جواب دیتا. اتنا ہی نہیں، کسی کی قبر پہ آپ گئے جس کو دنیا میں آپ پہچانتے تھے، جب آپ قبر پہ جاتے ہیں تو اب بھی وہ بندہ آپ کو پہچانتا ہے، کون میری قبر پہ آیا ہے. ایک اور حدیث جس کا مفہوم ہے کہ ہم جتنی دیر قبر کے پاس بیٹھتے ہیں اتنی دیر تک
تک اس مردے کو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. Now it's up to you. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریلیٹیوز کو ہم سکون دے دنیا سے جانے کے بعد تو جا کے تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کو سکون ملے. اگر ہم کو وہ نہیں کرنا ہے دیٹ از آور پرابلم. لیکن منع کرنا اٹس ٹو گو اگینسٹ دا قرآن اینڈ دی حدیث. اچھا میں آپ سے یہ بھی سوال کروں, قبرستان تو آپ گئے ہوں گے نا, ہر کوئی جاتا ہے. آپ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, او دا پیپل آف دی گریو پیس بی اپون یو, اور ہمارے نبی کہتے ہیں کہ وہ جواب دیتے ہیں. کیا آپ نے جواب سنا؟ آرڈینری پیپل جواب سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. اولیاء کرام کی بات الگ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ پیپل اینڈ دے آر پیپل لیونگ ان دا گریو اینڈ دے آر امنگ دی ڈیڈ. یہ جنرل ٹرم یوز کیا جاتا ہے نا, دے آر ڈیڈ, وی آر لیونگ. You say you are living, but you don't listen to their salam. And you say they are dead, but they listen to your salam and they respond to your salam. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو powerful کون رہا؟ بہت خوب ماشاء اللہ. Apparently living person powerful ہے یا apparently living in the grave powerful ہے؟ تو سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے عام مسلمان کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مسلمان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے, اور جنت کے باغ میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے, عذاب ہوتا ہے. تو جب عام مسلمان کی قبر جنت کا باغ ہے تو اولیاء کرام کی قبریں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت کا باغ. تو مزار کے پاس جانا, یو آر ناٹ ورشپنگ دیم. ہم کیا اس پتھر کی پوجا کرنے جاتے ہیں؟ نہیں نہیں. ہم کیا وہاں کی مٹی کی پوجا کرتے ہیں؟ ریسپیکٹ از ڈفرنٹ, ورشپ از ڈفرنٹ. Unfortunately, people have not understood the difference between respect and worship. ہم اس اللہ کے بندے کی عزت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت پانے کے لیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس پر بھی ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان, جس کا مفہوم یہ کہ ایک بندہ اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے گیا, اپنے ولیج سے دوسری ولیج کی طرف نکلا. ایک فرشتے کو اللہ نے بھیج دیا انسانی شکل میں, اینڈ دیٹ اینجل واز ویٹنگ انٹل دیٹ پرسن کمز کلوزر. تو وہ جب قریب آیا تو یہ انسانی شکل میں جو فرشتہ تھا, اس نے پوچھا, اے اللہ کے بندے, ویئر آر یو گوئنگ, ویئر ڈو یو انٹینڈ ٹو گو, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں ایک اللہ کے نیک بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, ان لائٹ آف دی حدیث. تب فرشتے نے پوچھا, کیوں جا رہے ہو؟ کیا تم نے کوئی احسان کیا ہے کہ بدلہ لینے جا رہے ہو, یا اس نے کوئی احسان کیا کہ بدلہ دینے جا رہے ہو؟ کوئی پرپس ہوتا ہے نا, کسی سے ملنے کا پرپس ہوتا ہے کہ کیا اس لیے جا رہے ہو کہ اس کے بدلے کو چکانے جا رہے ہو یا بدلہ لینے جا رہے ہو؟ اس بندے نے کہا نہیں, ایسا کوئی مقصد نہیں ہے, میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اب اس فرشتے نے جواب دیا, صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم, کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تم سے راضی ہے, اس لیے کہ تم اللہ کے لیے اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب مجھے بتائیے, اولیاء سے محبت کرنا یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو ہم اس ارادے سے مزارات پہ جاتے ہیں اور ہم پر ایکیوزیشنس ہو رہا ہے کہ یو آر دا گریو ورشپرس. اچھا اگر یہ ورشپنگ ہوتا, ادب سے ہاتھ باندھ کر السلام علیکم کہنا, یا ولی اللہ, اللہ کی بارگاہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی دور کرے, اے اللہ اس نیک بندے کے صدقے میں, غریب نواز کے صدقے میں میری حاجتوں کو پورا فرما, یہ دعا کرتے تو ہاتھ باندھ کے کرتے ہیں ادب کے ساتھ, تو لوگ کہتے ہیں کہ یو آر ورشپنگ. تو آپ ان سے کہیے کہ کعبہ شریف پہ جب لوگ جاتے ہیں, یا اللہ میری مغفرت فرما, کس کو دیکھ کے کہتے ہیں؟ کعبے کو دیکھ کر کہتے ہیں. نماز فیس کہاں کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف, اور کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے کعبے کے قریب رہے. یا اللہ میری مدد فرما, میری مشکلیں آسان فرما. کعبہ کو دیکھ کے کیا کسی نے یہ کہا یو آر ورشپنگ دا کعبہ؟ اگر کوئی کہے گا تو جواب کیا دیں گے؟ ارے کعبہ کو ورشپ نہیں کرتے ایز اے قبلہ, وی ریسپیکٹ دی کعبہ, وی ورشپ اونلی اللہ, دو وی فیس دا کعبہ, بٹ وین وی سے اللہ اکبر وی آر ورشپنگ اونلی اللہ. اور اس کعبے کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا, یہ بھی ایک حدیث, کہ اے کعبہ اللہ کے نزدیک تیری ایک عزت ہے, تیرا ایک مقام ہے. حدیث کا مفہوم, اے کعبہ یو ہیو اے مقام ان دی سائٹ آف اللہ, لیکن اے کعبہ
تم سے زیادہ اللہ کے ولی کی عزت اللہ کے نزدیک ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ولی کا مرتبہ کعبے سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک ہے. تو جب کعبہ کو دیکھ کر ایز اے قبلہ ہم اگر دعا کرتے ہیں، قریب بیٹھتے ہیں، چومتے ہیں، یہ سٹون ورشپنگ نہیں ہے. تو جو کعبے سے افضل ہے وہاں اگر ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تو گریو ورشپنگ کیسے ہوتی؟ اگر کوئی گریو ورشپر ہوتا نا تو وہ غریب نواز کی گریو میں نہیں جاتا، گوریا پالم درگاہ میں نہیں جاتا. وہ کیا کرتا؟ وہ کسی کافر کی بھی قبر پہ چلا جاتا. اس کو تو گریو کو ورشپ کرنا ہے نا. تو کیا پتا چلا ہم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی گریوز پہ نہیں جاتے، ہم اللہ کے اولیاء کی قبروں پہ جاتے ہیں تاکہ جو رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے اس سے کچھ قطرے ہمیں بھی ملے. Are you clear with this؟ اچھا اب کیا ہوا؟ ہم جب اللہ کے ولی کو سلام کرتے ہیں تو وہ جب سلام کا جواب آخرت میں برزخی زندگی جو دنیا سے بہتر ہے وہاں بیٹھ کر اللہ سے قریب ہو گئے نا. دنیا مسلمان کے لیے جیل ہے نا. تو اولیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو جیل سے آزاد ہو گئے. جیل میں رہ کر ان کو اللہ نے طاقت دی کہ یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ شریف چلے جاتے، لوگوں کی مدد کرتے دور سے. اب تو اللہ کی رحمت سے اور قریب ہو گئے، فریڈم مل گیا، اب تو اور زیادہ مدد کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپل ان لائٹ آف دی حدیث، سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ. مدورئی بھی آ گیا، بنگلور بھی آ گیا، چنئی بھی آ گیا، دلی بھی آ گیا، کولمبو بھی آ گیا، کینڈی بھی آ گیا، نیو یارک آ گیا، پیرس آ گیا، تمام شہر آ گئے نا. تو غوث پاک کی نظر میں پوری دنیا جسٹ لائک اے مسٹرڈ سیڈ کیپٹ آن ہز ہینڈ. یہ کب فرمایا؟ دنیا میں رہ کے فرمایا. اب حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے کی نظر میں یہ پوری دنیا قبر کی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں اس کی نظر میں پوری دنیا لائک اے ووم آف دی مدر، ماں کے رحم کی طرح ہے. اب ووم آف دی مدر 500 کلومیٹر ہے نہیں، فیو ملی میٹرز. تو اتنی بڑی دنیا اللہ کے ولی کی نظر میں لائک فیو ملی میٹرز. تو غوث پاک دنیا میں رہ کر دنیا کو فیو ملی میٹرز دیکھ رہے تھے. اب دنیا ہی چھوٹی ہو گئی تو اور آسانی سے غوث پاک دیکھتے. سو حدیث کو پڑھنا چاہیے حضور کی محبت میں تاکہ اولیاء کی عظمت کا پتہ چلے. بغیر محبت کے پڑھنے سے ہی لوگ ڈیویٹ ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ کا ولی آپ کو برزخی زندگی جو اس کے لیے بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، ان کے نظر میں دنیا اتنی چھوٹی ہے تو وہ تمام لوگوں کو جیسے جیسے اللہ نے طاقت دی اس حساب سے دیکھ سکتے ہیں. وہ جب اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کے بعد، زیادہ قریب ہونے کے بعد ہم سے کہے وعلیکم السلام، تم پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو، ورحمت اللہ، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں نازل ہو، تو ولی کی دعا تو مقبول ہے نا. تو اللہ کا ولی جب ہمارے لیے دعا کرے تو کتنی بڑی سلامتی ہمارے لیے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت. تو ایک ولی کی دعا مستجاب، قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے. اللہ کا ولی ہم سے یہ کہے کہ اللہ تم پر رحم کرے، تم پر سلامتی نازل کرے، تو کیا مطلب؟ سلامتی کا مطلب کیا ہوا؟ پیسفل لائف. تو پیسفل لائف میں ایمان بھی آ گیا، ہیلتھ بھی آ گیا، ویلتھ بھی آ گیا، اچھی فیملی لائف بھی آ گئی، بچوں کا اچھا ہونا بھی آ گیا، تمام چیزیں آ جاتی ہیں. تو اولیاء کی برکتیں اتنی ہیں. ہم اگر ہماری زندگی کو سدھارنا چاہتے ہیں، پیسفل بنانا چاہتے ہیں، تو ان کا ادب کرے، ان کی بارگاہ میں حاضری دے. یہ تو اولیاء کی بات ہے. جیسے میں نے شروع میں تھوڑی دیر کے لیے روک دیا تھا، جس نبی نے یہ حکم دیا کہ سلام کا جواب دیا جائے، حضور کی بارگاہ میں جا کے سلام کریں گے تو کیا حضور جواب نہیں دیں گے؟ اور جس پر اللہ کے نبی کہہ دے وعلیکم السلام، تو نبی کی دعا تو کیسے رد ہو سکتی ہے؟ تو جتنا ادب سے حضور کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کریں گے اتنا ہمیں اجر ملے گا، اور حضور کی دعاؤں کی برکت سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، صرف دنیا نہیں آخرت بھی سنور جائے گی. انبیاء کرام کی بارگاہ اور اولیاء کرام کی بارگاہ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، نیگلیجنس سے نہیں رہنا چاہیے.
بلکہ یو شوڈ گیو utmost importance to those places, because those are the places where the mercy of Allah descends every time. تو ہم اللہ کی رحمت پانے جاتے ہیں. اب حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قبروں میں حیات ہے، تمام نبی حیات ہے. اولیاء کرام یہ چونکہ جو شہید ہوئے ان کے لیے تو قرآن میں کلیئرلی ہے کہ مردہ مت کہو، سوچو مت. اور اولیاء کرام اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں. اولیاء بھی شہید ہوئے ہیں، اور جو شہید نہیں ہوئے وہ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں. اور ان لائٹ آف دی حدیث نفس سے جہاد کرنا اس جہاد سے افضل ہے. تو اس جہاد میں جان دینے والے کو اللہ نے مردہ کہنے سے منع کیا، سوچنے سے منع کیا. تو جو بڑا جہاد کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو کیسے ہم مردہ کہیں؟ تو اولیاء کرام کو بھی ہم مردہ نہیں کہہ سکتے ان لائٹ آف دی قرآن اینڈ ان لائٹ آف دی حدیث آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اتنی باتیں میں نے تو بہت کافی ٹائم ہو گیا، لیکن بہت شارٹ کر کے بتانے کی کوشش کی. آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی جو میں کہنے جا رہا ہوں. اتنی کلیئرٹی کے بعد ان لائٹ آف دی قرآن، ان لائٹ آف دی حدیث، اتنی کلیئرٹی کے بعد اگر ہمارے درمیان کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں اولیاء کی ضرورت نہیں ہے، غوث پاک غریب نواز کی نیاز کی ضرورت نہیں ہے، بی فرم آن دس میٹر دیٹ ہی از فالوئنگ دا پاتھ آف شیطان. کیوں؟ دلیل ہم قرآن سے دیتے ہیں انشاءاللہ. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا نا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ آف ریسپیکٹ کیا جائے، سجدہ تعظیم. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اچھا، پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ تو نہیں ہے نا، تو اس کو سجدے کا حکم کیوں تھا؟ How we got involved in that command of Allah to perform sajda of respect? چونکہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا بھی تھا. So based on that, in this command he was also included. اس نے کہا کہ یا اللہ انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں بڑا ہوں نا. تو نبی سے اپنے کو بہتر کہنے والا سب سے پہلا شیطان ہے، ابلیس ہے. اور میں آپ کو یہ بات نہیں بتا رہا، یہی اسی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا بھائی کو جیسی تعظیم کرتے ہیں اتنی ہی تعظیم کرنی چاہیے جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے. کیا یہ ٹرمس ہے لکھنے کے؟ اور قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس، یہ دیوبندی لیڈرز ہے سب، اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور کا امتی کبھی کبھی عمل میں نبی کے برابر ہو جاتا ہے، کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے. کیا یہ بات غلط نہیں ہے؟ تو ہمارے درمیان وہ کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں اور ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں. ہم اگر اس کو جانیں گے نہیں تو ہمارے بچے کل بگڑ جائیں گے. وہ ان کتابوں کو پڑھ کر یہ عقیدہ رکھ لیں گے کہ ہم بھی عمل میں بڑھ سکتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے پتہ ہے؟ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ انہوں نے لکھا، ہمارا یہ کہنا نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ورلڈلی لائف 63 ایئرس تھی، نماز فرض ہوئی 53 ایئرس میں، شب معراج تقریباً 53 ایئرس میں. تو 10 سال یا 12 سال جو بھی نماز کا حکم جو تھا، اور یہ آدمی جو 70 سال کا ہے وہ 15 سال کی عمر سے نماز پڑھتا ہے، تو اس نے 55 سال نماز پڑھ لی، حضور نے تو 10-12 سال نماز پڑھی. تو عمل میں ہم بڑھ گئے نا، معاذ اللہ رب العالمین. کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی نے یہ بھی تو فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک ہاتھ، ایک مٹھ اکری مٹھی یا عد، ایک یا آدھی اللہ کی بارگاہ میں جو اٹھے جو اچھے تو نا قسم، ان لائٹ آف دی حدیث ایک مٹھی یا آدھی اللہ کی راہ میں میرا کوئی صحابی خرچ کرے، اور جو صحابی نہیں ہے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو بھی صحابی کے اس عمل کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا. ایک گولڈ کا ویلیو کتنا ہے؟ 1 گرام کا 4,500 پر گرام رفلی.
ایک پتھر کتنا کلو کا ہوتا ہے؟ 2 کلو، 4 کلو، 10 کلو. تو 10 کلو میں کتنے گرامز ہوں گے؟ 10,000 گرامز ہو گئے. تو 4,500 کو ملٹیپلائی کرو 10,000 سے، ان ملینز ہو گئے. احد پہاڑ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، اس میں لاکھوں کروڑوں کلو ہوگا اس کو. تو اس کے برابر اگر آپ سونا بھی کنٹریبیوٹ کرو گے تو بھی کسی صحابی کے اتنے سے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. اور تم حضور کے بارے میں کہتے ہو کہ نبی سے بڑھ جاتا ہے. وی شوڈ بی ویجیلنٹ ان دس. اپنے بچوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ کتابیں آج چھپ رہی ہیں. اور تمل سپیکنگ، آپ لوگ یہاں زیادہ تر مدورے میں رہنے والے تمل سپیکنگ مسلمان زیادہ ہیں، تو تمل لینگویج میں بھی یہ کتابیں آ گئی ہیں. کہیں آپ کے بچے بگڑ نہ جائیں. اٹس یور ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ یور چلڈرن فرام دوز ڈیویئنس. اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ابلیس نے کہا کہ یا اللہ میں بہتر ہوں، اور ابلیس کے راستے پر آنے کے بعد قاسم نانوتوی نے کہا کہ امتی نبی سے بڑھ سکتا ہے. یہ ابلیس کا طریقہ ہے. اب ابلیس نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے تو لوگ جب انتقال کر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، اس کے بعد سب کو اٹھایا جائے گا میدان محشر میں، اس وقت تک یا اللہ مجھے تو مہلت دے دے، مجھے زندگی دے دے، لائف دے دے. تو اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک تمہیں زندگی جاتی ہے. اس نے کیا مانگا؟ قیامت کے بعد جب لوگ کھڑے ہوں گے تب تک، لیکن اللہ نے صرف قیامت تک کی زندگی. اب ابلیس نے کہا فبعزتک، یا اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن یا اللہ تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، تیرے اولیاء کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. ابلیس بے شک جو میرے نیک بندے ہیں وہ میری رحمت کے سائے میں ہیں، میری پروٹیکشن میں ہے. یو ڈو ناٹ ہیو کنٹرول اوور مائی پائس سرونٹس ان لائٹ آف دی قرآن. لیس لک علیہم سلطان، تمہیں ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. تو اب کیا پتا چلا کہ اولیاء آر پروٹیکٹڈ اینڈ کامن پیپل کین گیٹ مسلیڈ بائی دی وسپرنگس آف شیطان. اب ہمیں ہمارا ایمان بچانا ہے. اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ جب فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہم کہیں کہ نیک بندوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن حدیث کافی ہے. تو یہ کونوا مع الصادقین قرآن نہیں تو کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اور آسان لفظوں میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد امیڈیٹلی کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ہے. کیا ہے؟ و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ میری مدد چاہتے ہو، میرے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. سبحان اللہ. اور اللہ نے کن پر انعام کیا؟ تو قرآن فرماتا ہے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. نبیوں پر اللہ کا انعام، صدیقین پر انعام، شہداء پر انعام، اولیاء پر انعام، صالحین پر. تو ان ادر ورڈز کم سے کم 17 فرض رکعت اور 3 وتر 20 مرتبہ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، ہمیں صالحین کے راستے پر چلا، ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، ہمیں شہداء کے راستے پر چلا. کم سے کم 20 مرتبہ وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں. لیکن ہم الحمدللہ نماز کے بعد اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اور وہ نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ ولیوں کے راستے پر چلا، نماز کے بعد ولیوں کی ضرورت نہیں ہے بولتے. اور کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم فالو کرتے رہے. تم قرآن کو فالو کرتے ہوتے تو سورہ فاتحہ پہ عمل کرو. سورہ فاتحہ تو قرآن ہے، قرآن کا حصہ ہے. تو کیا پتہ چلا؟ الحمدللہ غوث و غریب نواز غوث و خواجہ کے صدقے میں ہماری نمازیں قبول ہیں، تبھی تو ہماری دعا قبول ہوئی اور اولیاء کے راستے پر چلتے ہیں. اور وہ ہم سے زیادہ نماز پڑھتے ہوں گے، وہ بھی حدیث میں نا، وہ نمازیں زیادہ پڑھیں گے، لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو وہ اگرچہ پریکٹیکلی اپیرنٹلی زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن جو نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، مطلب ان کی دعا قبول نہیں ہوئی نماز میں.
اس کا مطلب ان کی نماز کہاں ہے؟ ایمان ہونا یہ ضروری ہے. تو اب ابلیس is trying to break that seal. اولیاء پروٹیکشن ہے ہمارے ایمان کی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ ہو جاؤ. So in order to protect our ایمان، اولیاء are a means for us. وہ اس کے لیے سیل ہے، سیکیورٹی. تو شیطان ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے سیکیورٹی کو توڑنے کی کوشش کرے گا. This is why wherever you find a follower of دیوبندism, وہابزم، غیر مقلد، اہل حدیث، اہل قرآن، ان کو پہلے ان کا پہلا وار کیا ہے پتہ؟ اولیاء کی کیا ضرورت ہے، نیاز کرنے کی کیا ضرورت ہے، مزارات پہ جانے کی کیا ضرورت ہے. ہم نے نہیں کہا کہ فرض ہے، لیکن اس کام سے روک رہے ہیں جس سے ہمارا تعلق اولیاء سے بڑھ جاتا ہے. ظاہر ہے کسی کو بار بار یاد کریں گے تو کنیکشن بڑھے گا نا. کتنے لوگ ہر مہینے 11ویں شریف کرتے ہیں، 6ٹھی شریف کرتے ہیں. چلو ہر مہینے نہیں کر سکتے، کم سے کم سال میں ایک مرتبہ کرو، کنیکشن کو تو ریوائیو کرتے رہو. تو اس کی برکتیں کیا ہوگی؟ وی آر اسٹل کنیکٹڈ ود دوز پیپل. تو اس کنیکشن کو توڑنے کے لیے، یعنی سیکیورٹی کو توڑنے کے لیے کیا ضرورت ہے نیاز کرنے کی؟ اس کی جگہ پہ کسی غریب کی شادی کرا دو. وہ لوگ 5 اسٹار ہوٹل میں شادی کرتے ہیں تب غریب یاد نہیں آتے. ہم نیاز میں امیر کو بھی کھلاتے ہیں، غریب کو بھی کھلاتے ہیں. وہاں تمہیں غریب بچے یاد آتے ہیں، غریب بچیاں یاد آتی ہیں، لیکن تم بڑے بڑے ہوٹل میں کھانا کرتے ہو تب کوئی یاد نہیں آتا. تم جب کوئی سیمینار کرتے ہو، فورین اسکالرس کو بلاتے ہو، وہاں لوگوں کی دعوت کرتے ہو، ہر آدمی کے پاس پانی کا بوتل، سنیکس ہوتا ہے، ڈنر یا لنچ کا آرگنائز بھی ہوتا ہے، تب بچیاں یاد نہیں آتی. لیبل اگر اسلامک ڈے ہے تو کوئی پرابلم نہیں، بینر اگر اسلام کیا کہتے ہیں سیرت المصطفیٰ ہے تو کوئی پرابلم نہیں، بینر اگر کالج ڈے ہے تو کوئی پرابلم نہیں. لیکن یہی کام بیان کرنا، لوگوں کو نیاز کھلانا، نصیحت کرنا انڈر دا بینر آف میلاد النبی آ گیا تو بدعت ہو گئی. وہی چیزیں لیکچرز یہ بھی کرتے ہیں، کھانا یہ بھی کھلاتے ہیں، بینر اگر اسلامک ڈے ہے تو کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں. ارے جو اسلام لائے ہیں ان کے نام سے میلاد النبی کا بینر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. تو کیا پتا چلا حضور سے بغض ہے نا، حضور کے نام سے بغض ہے، حضور کے میلاد سے بغض ہے. میلاد کرنے والا شرک نہیں کرتا، اس لیے کہ میلاد کا مطلب پیدائش کا ذکر کرنا، اور اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، حضور پیدا ہوئے تو میلاد منانا یعنی حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا. ان ریالٹی یو آر اوے فرام شرک بیکاز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا برتھ آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ شرک از ٹو ایسوسیٹ پارٹنرز ود اللہ ان ہز ذات، ان ہز ایٹریبیوٹس، ان ہز صفات. تو اللہ تو پیدا نہیں ہوا، حضور پیدا ہوئے، تو میلاد کا ذکر کرنا شرک نہیں بلکہ شرک سے دور کرنے والا. سبحان اللہ. لیکن یہ ہمیں کیسے کنفیوز کرتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے. کیا حدیث میں، ارے کیا اللہ نے نبی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں نہیں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ؟ اس دن یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ، مجھ پر سلام تھی جس دن میں پیدا ہوا، اور وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اس دن بھی سلام تھی. تو نبی کی پیدائش کے ذکر میں بھی سلام پڑھنا، نبی کے وفات کے دن بھی سلام پڑھنا قرآن کریم کی روشنی میں ہے. سبحان اللہ. But these people are making us away by confusing the thoughts of our youth. تو ہمیں ان لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. تو شیطان کا فرسٹ ویپن کیا ہے؟ اولیاء سے دور رہو، ضروری نہیں، فرض نہیں. ہم نے بھی کہا فرض نہیں ہے، لیکن وہ اچھی پریکٹس سے دور کرتے ہیں آہستہ آہستہ. کیوں ہوگا کیا؟ آپ میں سے کتنے لوگ پہلے جو ان کی طرف چلے گئے، پہلے تو سنی تھے نا، سب تو پہلے سنی تھے. 1857 کے بعد جماعت اسلامی آئی، 1857 کے بعد دیوبندism آئی، 1857 کے بعد یہ سب تنظیمیں آئی ہیں. ہم کو بدعتی کہتے ہیں، ان کا وجود ہی بدعت ہے. یہ کیم آفٹر 1857. تو اب کیا ہوا کہ پہلے تو لوگ سنی ہی تھے، تو جو ہر ہفتے مزار پہ جاتا تھا ان کی باتیں سن کے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے، مہینے ایک مرتبہ چلنا شروع کر دیا. پھر دوبارہ ضروری تو نہیں ہے نا، پھر 3 مہینے میں ایک مرتبہ ہو گیا، پھر سال میں کبھی وہاں سے گزرے تو ہو گئے. پھر ہوا کہ ارے کیا ضرورت تھوڑی ہے، عادت چھوٹ جاتی ہے. تو عادت جب چھوٹ گئی تو کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، سیکیورٹی لوز ہو جاتی ہے.
سیکیورٹی لوز ہوتی ہے تو شیطان آسانی سے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ ان لائٹ آف دا قرآن ٹو پروٹیکٹ ایمان بی ود دا پائس اینڈ شیطان's purpose aim is to steal ایمان, so he is making you away from اولیاء and Allah says to be with اولیاء. تو اب کیا پتہ چلا, جو کوئی آپ کو اولیاء کے تعلق سے ایسی باتیں کرے ضروری نہیں ہے, not necessary, کیا ضرورت ہے, ویسٹ ہے, سمجھ لینا he is using the weapon of شیطان. And educate this to your children as well so that they protect their ایمان. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. یہاں جتنے بھی حاضر ہیں, ہماری ماں بہنیں, جتنے بھائی ہیں, اور جو حاضر نہ ہو سکے, اللہ تعالی سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب کی پریشانیاں دور فرمائے. خاص کر اللہ تبارک و تعالی جناب ہمارے حبیب بھائی کو ترقی عطا فرمائے. ہمارے حاجی محمد صاحب اور ان کے جتنے بھی آرگنائزرز ہیں سب کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے. آپ سب کو, ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے بلا اور مصیبت سے حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اپنے نبی اور اولیاء کی محبت میں ہمیں حیات رکھے. ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے دلوں میں نبی اور آل نبی کی محبت پیدا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان والی موت عطا فرمائے, اور غوث پاک کے دیدار کے ساتھ ہماری روحیں نکلے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اللہ تعالی ہم سب کو جگہ عطا فرمائے. اور ہماری ماں بہنوں کو اللہ تعالی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پڑوس نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.